بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، 22 رمضان المبارک منگل کے دن کا یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس گھر کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنے بھی حالات خراب ہوں، اس گھر کے اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اگر گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یعنی کہ ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے کھانے کو نہیں ہے، دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا ہے، یہ جس بھائی کی دکان ہے گاہک نہیں آتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بس صبح سے شام تک بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لاکھوں کوشش کی، لاکھوں احتیاط برتی لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد از گاڑی بنگلہ حاصل کر لے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ جو جلدی سے امیر ہو جاتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جو آپ کو جلدی کامیابی دلوا سکتا ہے، وہ بھی حلال۔ وہ آج میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ 22 رمضان منگل کے دن یہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، جو لاکھوں کروڑوں انسان راتوں رات بنا لیتا ہے، یا تو وہ سمگلنگ کرتے ہیں یا پھر کالا دھندا کرتے ہیں، لیکن جو آج میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ جائز ہے بالکل، اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالے گا کہ اگر آپ پہ قرض ہے، اگر آپ پہ کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آپ جب 22 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ 7 بار کریں گے تو رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیں، آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ آج موقع ہے میری پیاری بہنوں، اسے فائدہ اٹھا لو۔ رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ اتنا سن لے کہ وہ اتنا جان لے کہ اس مہینے میں آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کا ایک ایک نقطہ تک لکھ دیا جاتا ہے، آپ کو کب عزت ملے گی، کب ذلت ملے گی، کیا اچھا ہوگا، کیا برا ہوگا۔ 1 منٹ کی دوری پر کامیابی ہے۔ اگر آپ راتوں رات اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، راتوں رات غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو 22 رمضان مبارک منگل کے دن یہ وظیفہ آپ لازمی کریں۔ آج یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا اس گھر سے بھی برکتیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے بہنوں، رب کریم کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ آج کسی بندے سے مانگنے چلے جاؤ، مشکل وقت میں انسان کسی دوست اسباب رشتہ دار سے مانگتا ہے، 10,000 کے لیے ترلے منت سماجت کرتا ہے، سفارش کرواتا ہے، کسی کو ترس آ جائے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے کہ سامنے والا کسی نہ کسی طرح آپ کو 10,000 کا قرضہ دے دے جو آپ نے اسے واپس بھی کرنا ہے۔ اور کیا کبھی مشکل وقت میں رب کے سامنے ایسے رو کر مانگنا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا اہمیت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات ضروریات کو اپنے خالق مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مرادیں مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ترجمہ، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں ان قریب میں جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تمام تر حاجات اور ساری ضرورت، خواہ ان کا تعلق دنیاوی سے ہو یا آخرت سے، دعا مانگنا شریعت میں جائز ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضل احکام بہت زیادہ ہیں۔ دعا کی ضرورت رب عزت ہی حاجت روادار ہے اور مشکل کشا۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی حاجت روا ہے اور نہ ہی کوئی مشکل کشا، صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ہم سب اس کے آگے جھکیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ وہ ذات ہم سب کی مالک ہے، ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں، غنی اور وہاب
ذات ہے، ہم مانگنے والے اور وہ دینے والا ہے، بالفرض ہم بندے ہیں، وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا ہی کرم کافی ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق اور غیر مستحق بلکہ مستحق سزا کا لوگوں کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ صرف کرم کا ہے، کرم کی انتہا، اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیں کہ جو اس سے دعا نہ مانگے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے۔ اس کے باوجود ہم اس ذات سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کی دعا نہ مانگے تو بتائیں ہم سے زیادہ بے عقل اور کون ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی ضرورت کے حل کے لیے دعا کی ضرورت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگنے کی چند وجوہات ہیں جو مسلمان کے لیے صرف اتنے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اسی لیے اللہ سے اپنی حاجات کو ضرورت مانگنا چاہیے۔ مزید اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسے ہیں جن کا تقاضا بھی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ان میں سے چند ایک یہ رحمان ہے، رحیم ہے، قرآن کریم میں ہے الرحمن، سورۃ فاتحہ آیت نمبر 2 ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان رحم کرنے والی۔ یہ بالکل واضح ہے، جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے مانگا جاتا ہے۔ رب العزت کی قسم تو صرف رحم کرنے والی ذات ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ بقرہ آیت نمبر 20 ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے، اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعا کیسے قبول ہو سکتے، مرادیں کیسے پوری کرے گا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کا ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں۔ قبولیت قرآن کریم میں ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 186 ترجمہ، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجیے گا کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارے تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی، اس لیے جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے بہنوں، آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوں کہ کچھ چھوٹے راستے سے اور حلال طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام پریشانیوں کو مکمل طور سے نجات چاہتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو 7 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے کیونکہ برکت ہی نہیں ہوتی، اس لیے پیسے کم ہو جاتے ہیں، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ قرض دار ہیں، کسی نقلی پیر فقیر کے پاس جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھو، رب کریم کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو 22 رمضان منگل کے دن صرف 7 مرتبہ، تو انشاءاللہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی رزق کی بات کر رہی ہوں، یہاں لوگ 10,000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، اور میں تو اس سے ذات کا مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بھی رب کلام بھی رب کا، دینا بھی رب نے ہے، میں تو صرف کوشش کروں کہ آپ تک وظیفہ لے کروں، کیونکہ لوگ وظیفہ بتا رہے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا میرے پیارے بہن، لیکن ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے، ہر خواہش ہر حاجت میں کامیابی رب کی طرف سے۔ تو میں کون ہوتی ہوں یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق کو کم کر دے یا آپ کو کامیابی نہ دے دے۔ میرے پیارے بہن، آج اتنا ہی کہوں گی، آج مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا پورا دن ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی وقت بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا، 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی قید ہے، جہاں بھی آپ ہوں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کرنا اتنا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور سا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو چیز چاہیے تو
آپ نے اسی کے لیے نیت کرنی. رشتوں میں بندش ہیں تو ان کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے. ماں باپ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، جو بھی حاجتیں پڑھ سکتے ہیں. اولاد کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. روزگار کے لیے مانگو گے اللہ سے، اس کی نیت کر لیں. قرض سے نجات کے لیے مانگیں گے. یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس مقصد کی نیت کریں گے. اگر دل میں کسی کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنا چاہتے ہیں، تو اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت اپنے مقصد رکھ کر بیٹھو گے تو مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. صرف آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 9 بار پڑھنے کی دیر ہے. مقصد کی نیت اس عمل کی شرط اور شرط اس لیے کیونکہ مقصد ذہن میں رکھ کر یہ اسے پڑھو گے تو وہ حاجت فوراً پوری ہو جائے گی. چاہے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر پڑھنے کے دوران مانگتے چلو، ملتا جائے گا. آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. یہ 22 رمضان مبارک سال میں ایک بار آتا ہے. مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے فوراً طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے. یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ کملی والے آقا کے مہینے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں. تو آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ عمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے. وہ نام کون سے ہیں؟ یا باسط ہو، یا فتح ہو، یا کریم. اپنے رب کریم کے ان 3 ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں کا رزق اور دولت چاہتا ہے، 7 آسمانوں سے زمین اور خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بات دل میں رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو عطا کرے گا کیونکہ وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے. تو اپنے صرف اور صرف رب کریم کے 3 نام یا باسط ہو، یا فتح ہو، یا کریم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. صبح شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، جہاں کہیں بیٹھی ہو پڑھ لو. جب ان 3 ناموں کو مجموعی طور پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے. میری پیاری بہنوں، اگر 7 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا. یعنی کہ پہلے آپ زوال پہ تھے تو آپ انشاءاللہ عروج پہ آ جائیں گے. میری پیاری بہنوں، کیونکہ 22 رمضان مبارک منگل کے دن کا یہ وجہ فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. تنگ دست جو کہ مایوس ہیں، جو مرنا پسند کرتے ہیں، رب کریم ان کو بھی مایوس نہیں کریں گے. میرا رب ان کے مقدر کا ستارہ بھی چمکا دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے جو صرف 33 بار پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے. آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے. میری پیاری بہنوں، یہ دولت کا وظیفہ ہے. اس وظیفہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں میں نے یہ عمل کیا ہے، پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ نہیں کریں گے، یعنی کہ دل میں شک لائے گے، تو پھر وظیفہ اثر نہیں کرے گا. پہلا شرط بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی عمل کیا کریں اسے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کیا کریں. میری پیاری بہنوں، جو بہن بھائی وظائف کر کے تھک گئے، آج 22 رمضان مبارک کے دن اس وظیفے کو لازمی کر کے دیکھیں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرادوں کو پورا فرما دے گا. آپ نے بس سورۃ کوثر کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے. توجہ کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. سورۃ کوثر رب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تب عطا فرمائی جب کملی والے آقا کو لوگ کفار ابتر یعنی کہ بے نسل کہتے تھے. رب کریم نے سورۃ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا ہم آپ کو کوثر یعنی کثیر سے نوازیں گے اور آپ ہمیشہ تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور یہی کفار بے نسل تباہ اور برباد ہوں گے. اور کفار آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ سورۃ کوثر یقینی کسی چاہتے ہیں تو بے شمار سکھ چاہتے ہیں، بے شمار کامیابیاں چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، جو کوئی بھی آپ کا مقصد ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا. اور آج کا آخری تیسرا وظیفہ جو آپ نے کرنا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل، جس کو پڑھنا ضروری ہے، وہ رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے. ہاں، جو بندہ رمضان کے مہینے رب کریم کو راضی کر لیتے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. میری پیاری بہن، آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کریم کا جو نام ہے وہ نام ہے یا غفورو ہے، جس کا مطلب بخشنے والی ذات ہے. جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا غفورو سے پکارتا تو میرے رب کہتا ہے اے بخشنے والی ذات کو کس نے پکارے؟ فرشتے حکم کرتے ہیں آپ کا نام پیش کرتے ہیں. رب کی ذات فرماتے ہیں فرشتوں میں نے اس بندے کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کیا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس بندے کو معاف کر دیا، جو مانگتا انعامات سے نوازتا، اس کی جھولیاں بھر دو. تو میری پیاری بہنوں، جب فرشتوں کو حکم جاری ہو جائے تو پھر مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، پھر تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے صرف اور صرف
7 مرتبہ یا غفور کو پڑھنا ہے 7 پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے آخر میں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، جیسے آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لے۔ آپ ضد کر کے مانگے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ جو بھی مانگے کہ میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا کرے گا، راتوں رات ہر حاجت پوری ہوگی۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے سال کے سارے اگلے سال تک۔ بس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو کہ جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہماری ایسی شور بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور ہم ان سے آنکھیں ٹھنڈی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے خود سنا کہ یہ رمضان آ چکا ہے، میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو طاق پہنا دیے جاتے ہیں۔ ہلاکت اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ جب اس مہینے میں بخشش نہ ہوگی تب کب ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھ، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عمل جو آدمی کرتے اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر روزہ اس قانون کے مستحق نہیں ہے، اس کا ثواب اندازوں عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ میرے لیے میں خود اس کا بے حد بدلہ دوں گا۔ روزے کے میرے لیے ثواب ہے، روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں۔ میرے لیے ہونے کا سوال یہ ہے کہ اپنے خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 رحمتیں ہیں، ایک فرض جب افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری فرض اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن بندے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کی حق میری شفاعت قبول فرما لیجیے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کی حق میری شفاعت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اس قدر دوسرے مہینوں کی نہیں، کیونکہ شعبان کے اختتام پر رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر رمضان مبارک کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے تھے، اور اگر طلوع ابرو ہونے کی وجہ سے 29 شعبان کو چاند نظر آتا تو شعبان کے 30 دن پورے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ جو انسان تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ سلمان بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک خرما کے چند دانوں سے افطار کرتے تھے، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے، پیاس جاتی رہی، انتڑیاں تر ہو گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی قسمت وابک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کی۔ میرے پیارے بہن، بے شک رمضان کے ہر دن رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت زیادہ لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کو دن رات میں ایک دعا قبول ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی یہاں تک افطار کرے، حاکم عادل کی اور مظلوم کی، اللہ تعالیٰ ان کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان سے دروازے کھول جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا،
اور کچھ مدت کے بعد ہی کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں ایسی عبادت محنت کرتے تھے جو دوسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت چست باندھ لیتے، خود بھی شب بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔